السلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں نے آج پڑھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ لا يعلمها إِلَّا هُوَ، انہیں نہیں جانتا مگر اللہ، مگر وہی یعنی اللہ۔ لا يعلمها، ان کنجیوں کو نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، الا ہو، مگر وہی یعنی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، ما فی البر والبحر، ان چیزوں کو جو خشکی میں ہیں، والبحر، اور جو بحر میں ہے، سمندر میں ہے، تری میں ہے۔ وما تسقط من ورقہ، اور جو بھی پتا گرتا ہے درخت کا، الا یعلمها، وہی اس کو جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها کا لفظی ترجمہ ہوگا نہیں گرتا ہے کوئی بھی پتا مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں ہے کوئی دانہ، اور نہیں ہے کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب، اور نہیں ہے کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہیں ہے کوئی سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ کتاب مبین میں مرقوم ہے، اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے، آئیے تفسیر میں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ غیب کی کنجیوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھیے تفسیر۔ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں کیا مطلب؟ تفسیر میں ہے خزائنہ، خزانے، غیب کے خزانے۔ کہتے ہیں واختلفوا فی مفاتح الغیب، علماء تفسیر نے مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ یہ غیب کی کنجیاں ہیں کیا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، تو کیا معنی غیب کی کنجیوں کا؟ ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں،
ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں، وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفاتح الغیب خمسن۔ قرآن نے اس مقام پہ مفاتح جو غیب کہا ہے تو اس سے 5 چیزیں مراد ہیں۔ غیب کی کنجیاں، غیب کی کنجیوں سے مراد 5 چیزیں ہیں۔ لا یعلمها الا ہو، ان غیب کی ان 5 چیزوں کو، غیب کی کنجیوں کو، یعنی ان 5 چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا ہے بھائی 5 چیزیں؟ گنیے اب آپ۔ لا یعلم ما تغیظ الارحام احد الا اللہ تعالی، ماؤں کے شکموں میں، ماؤں کی بچے دانیوں میں کیا ہے، بچی ہے یا بچہ، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اب آپ اعتراض کیجئے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، سائنس اپنے پورے عروج پر ہے، ڈاکٹری ارتقاء پر ہے۔ اب اعتراض آپ کے، ہم تو اعتراض نہیں کریں گے، مسلمان تو اعتراض نہیں کرے گا، قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا، ہمارا ایمان ہے، مگر وہ نہیں ماننے والے تو تھوڑے مانے گا، وہ تو انکار کرے گا کہ آپ تو کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے شکموں میں کیا ہے۔ اب تو تحقیق ہو رہی ہے، جانچ ہو رہی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے یا بچہ ہے، اعتراض ہو رہا ہے نا؟ اعتراض ہوگا ہی نہیں۔ سائنس اپنے پورے ارتقاء پہ ہونے کے باوجود، ڈاکٹری اپنی انتہائی منزل پر پہنچنے کے باوجود، کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے سائنس نے کہ ابھی بنیاد پڑی ہے اور سائنس اور اس کی مشین بتا دے کہ ماؤں کے شکموں میں کیا ہے۔ آپ پوچھیے نا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھیے، 4 مہینہ جب ہو جاتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ بچی میل ہے کہ فیمل ہے، بچی ہے کہ بچہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے پہلے ہی، اللہ علیم و خبیر و بصیر ہے، بنیاد بھی نہیں پڑی ہے، وہ جانتا ہے کہ میری اس بندے کی کوکھ سے جو اولاد جنم لے گی وہ مذکر ہوگی کہ مؤنث ہوگی، وہ اللہ جانتا ہے، مشین نہیں جانتی، سائنس نہیں جانتی، یہی مطلب ہے۔ اب اعتراض نہیں ہوگا۔ 4 مہینے کا بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے، ڈاکٹری سائنس سے بتائے گی اور مشین بتائے گی کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، بچی ہے کہ بچہ ہے۔ سمجھ گئے؟ 4 مہینے کے ہوئے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مادر میں، ماں جو پڑھتی تھے سنتے تھے، جب پیدا ہوئے تو حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے، اور 4 مہینے کے پہلے پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس میں سماعت کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ تو 5 چیزوں میں پہلی چیز کیا شمار کرائی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماؤں کے شکموں میں کیا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ تو غیب کی 5 کنجیوں میں سے ایک کنجی، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، آئندہ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ غد، غین دال، غد کے معنی ہوتا ہے عربی میں، انگریزی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹمارو، آنے والا کل، یسٹرڈے، پاسٹ، جو گزر گیا ہو۔ تو غد کے معنی ہوتا ہے نا آنے والا کل، تو یہاں آنے والے کل سے کل ہی مراد نہیں، آنے والا لمحہ، ابھی ہم بول رہے ہیں، چند منٹوں بعد کیا ہوگا کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ہے دوسری کنجی، یعنی آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، آنے والا زمانہ وہ کل ہو، پرسوں ہو، نرسوں ہو، یا ابھی 2 منٹ کے بعد ہو، کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، اور بارش کب نازل ہوگی کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ تیسری کنجی ہوئی۔ پھر اعتراض پیدا ہو گیا ہوگا، ہر ملک میں ماہرین موسمیات ہوتے ہیں، حکومت کا مستقل ایک شعبہ ہوتا ہے نا، کہ ٹمپریچر یہ ہوگا، بارش ہوگی فلاں شہر میں، یا جو ہے دھوپ غائب رہے گی مثلا، اور قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کوئی جانتا ہے نہیں، اللہ جانتا ہے۔ تخمینہ ہے، وہ ظن ہے، ان کا اپنا تجربہ ہے، یقین نہیں ہے۔ اور آپ آج سے تہیہ کر لیجئے، پیپر پڑھتے ہوں گے نا
جب جب ماہرین موسمیات پیشن گوئی کریں کہ کل بنارس میں مثلاً بارش ہوگی، آپ دیکھیے 10 پیشن گوئی کریں گے تو وہ 8 غلط ہوگی، ان کی 8 غلط ہوگی. تو ان کا اپنا زن ہے. ستارہ دیکھ رہے ہیں، سورج کی چاند کی گردش دیکھ رہے ہیں، یہ سب زن ہے. اور یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے یقین کی بات کہی جا رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کو، کوئی نہیں جانتا. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ولا تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو نہیں معلوم، کوئی جان کو پتہ نہیں ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گی، موت کہاں آئے گی، کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. زندگی کی ساعت لکھی ہوئی ہوتی ہے، وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، سانس لکھی ہوئی ہوتی ہے، سال وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، اتنے سال، اتنا وقت، اتنی سانس آئے گی، فلاں جگہ اس کی موت ہوگی. یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بندے کو پتہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. اور 4 چیز ہو گئی. 5ویں چیز، تو 5ویں غیب کی کنجی کیا ہے؟ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کب آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا الا اللہ، مگر اللہ، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. 5 چیزیں ہیں، اور یہاں پہ حدیث میں ذکر کر دیا ہے. یہ 5 چیزیں سورہ لقمان کے آخر میں آئی ہے، قرآن سے بھی ہے اور حدیث میں بھی یہاں آ گئی. ٹھیک ہے، ایک تفسیر ہو گئی کس کی؟ 5 کنجیوں کی ایک تفسیر ہو گئی. دوسری تفسیر وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ کی دوسری تفسیر حضرت عطا مفسر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہتے ہیں کہ غیب کی کنجیوں سے مراد ما غاب عنکم من الثواب والعقاب، جو ثواب اور جو عقاب ہم سے غائب ہیں، یعنی ہم جو بندے جو اچھائیاں کر رہے ہیں یا کچھ بندے برائیاں کر رہے ہیں، تو اچھا کرنے والوں کا ثواب اور برا کرنے والوں کی سزا اب یہ غائب ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے. تو ان کو قرآن نے کہا مفاتیح الغیب. 2 تفسیر ہوئی مفاتیح الغیب کی. تیسری تفسیر ہے مفاتیح الغیب کی، وکیلا کہا گیا ہے انقضاء الاجال، زندگی کا ختم ہونا. کب زندگی ختم ہوگی نہ تو اس کو معلوم ہے جس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور نہ تو اس کے علاوہ اس کے کسی دوست احباب کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ تفسیر ہو گئی، 3 ہوئی. چوتھی تفسیر پھر وکیلا کہا گیا ہے احوال العباد من السعادت والشقاوت وخواتیم اعمالہم. قرآن نے یہاں جو مفاتیح الغیب کہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ بندوں کی حالتیں ہیں، بندوں کی حالتیں، یعنی سعید ہونا کہ شقی ہونا. سعادت مند وہ بندہ ہے، خوش بخت ہے، نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا آگے چل کر کے، یہ نظروں سے اوجھل چیز ہے، یہ غیب کی چیز ہے، کوئی جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے. اسی مفہوم کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم. اعمال تو وہی ہوتے ہیں جو آخر حالت میں ہوتے ہیں. اب معاملہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، وہ کیسے میں سمجھاؤں آپ کو، ایسے سمجھیے نا. زندگی بھر اگر کوئی نیکی کرتا رہے اور آخر وقت میں وہ برا ہو جائے، بدبخت ہو جائے، مثال ایسی ہے، تو زندگی بھر کی نیکی برباد ہو گئی، اور آخر وقت میں اس نے جو کلمہ کفر کہہ دیا یا اچھی ڈگر سے ہٹ کر کے بری ڈگر پر چل پڑا، برا انسان بن گیا، برا خاتمہ ہوا، تو زندگی بھر کی تمام نیکیاں اکارت ہو گئیں. پلٹ دیجئے. زندگی بھر کوئی بندہ بدکار رہا، بدبخت رہا زندگی بھر، اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی اور اس کی زندگی صحیح ہو گئی، نیکوکار ہو گیا، اسی حال میں اس کی موت آئی، تو زندگی بھر جو بدبختی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، سب معاف. تو آخر وقت کی حالت دیکھی جاتی ہے، اسی لیے پناہ مانگی گئی ہے نا، اللہ بری موت سے بچا، اور برا خاتمہ نہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اس کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہی تفسیر چوتھی ہے.
کہ بندوں کی جو حالتیں ہوتی ہیں کہ شقی ہے، بدبخت ہے، نالائق ہے، برا ہے، گناہ گار ہے، یا پھر نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، اور پھر ان کی آخری حالت کیا ہوگی، تو آخری حالت کا پتہ کسی کو نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ وہ یہ ہو گئی چند تفسیریں مفاتح الغیب ایک جملہ کی۔ آگے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ما فی البر والبحر، ان چیزوں کو جو خشکی میں ہیں، والبحر، اور جو تری میں ہیں، سمندر میں ہے۔ قال مجاہد، حضرت امام مجاہد مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن نے یہاں پہ البر جو کہا ہے تو بر سے مراد کیا ہے؟ المفاوز والقفار، جنگلات ہیں، بیاباں ہیں، شہر آبادی سے جو الگ ہوتے ہیں۔ بھئی جنگلات ہم نے کہہ دیا، وہ ہو گیا جنگلات، بیاباں۔ اب بحر سے مراد القرى والامصار، اور بحر سے مراد کیا ہے؟ آبادیاں ہیں اور بستیاں ہیں۔ آگے کہتے ہیں لا يحدث فيهما شيء الا يعلمه، ان دونوں چیزوں میں، جنگلات میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں یا بستیوں میں اور جو ہے آبادیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو واقعہ ہو، چھوٹا واقعہ، بڑا واقعہ، جو حوادث، جو حادثہ، جو بھی کچھ ہو، سب کا پتہ اللہ کو ہے۔ لا يحدث فيهما شيء الا يعلمه، ان دونوں میں جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں سب ہوتا ہے۔ وقیلا، کہا گیا ہے والبر والبحر المعروف، البر والبحر قرآن نے جو کہا ہے تو یہاں البر والبحر سے معروف معنی مراد ہے، یعنی بر معنی خشکی، پوری روئے زمین، آبادی ہو نہ ہو، جنگل ہو یا بستی ہو، اور بحر سمندر، وہ چھوٹا سمندر ہو، بڑا سمندر ہو، دریا ہو، نہر ہو، سب، تو یہ ہو گیا۔ آگے وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور جو بھی پتا گرتا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اب تفسیر کر رہے ہیں، تفسیر دیکھیے، اللہ اکبر۔ یرید ساقطة وثابتة، اللہ کی مراد یہ ہے، کلام الہی کی مراد یہ ہے کہ جو بھی پتا کسی بھی درخت سے، اللہ دنیا کی کسی بھی درخت سے جو گر گیا، جو گر رہا ہے، اور جو لٹکا ہوا ہے ثابت ہے درخت پر، سب اللہ جانتا ہے۔ یعنی یعلم عدد ما یسقط من ورق الشجر وما یبقى علیہ، جو پتا درخت پر لگا ہوا اسے بھی جانتا ہے، جو پتا درخت سے گر گیا اسے بھی جانتا ہے۔ اور یہی نہیں، کہا گیا ہے کہ ہواؤں کے جھونکوں سے کون سا پتا کتنی بار پلٹا کھائے گا اور کب گرے گا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی شان قدرت بہت عظیم ہے۔ یہ آگے کیا تھا آیت میں، یہ تفسیر ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور جو بھی دانہ زمین کی اندھیریوں میں، کیا مطلب؟ کہا گیا ہے کہ دانہ سے مراد وہی دانہ جو معروف معنی ہے، یعنی اناج ہے۔ تو زمین کے اندر جو ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کیا قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جب زمین کے اندر، اے انسانوں تمہاری نگاہ سے بھی زمین کے اندر کی چیز چھپی ہوئی ہے، وہ ذات قدرت جب زمین کے اندر کے دانوں کو جانتی ہے تو جب وہی دانہ اوپر آ گیا تو وہ تو بدرجہ اولا جانے گی۔ یہ ہو گیا ولا رطب ولا یابس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور نہیں ہے کوئی تر چیز اور نہیں ہے کوئی سوکھی چیز مگر سب کتاب مبین میں ہے۔ کیا مطلب؟ تر اور سوکھی چیز سے مراد قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر انہوں نے کہا، مفسر قرآن نے ہیں، صحابہ میں کچھ اشخاص، کچھ صحابہ مفسر تھے۔ حضرت علی مفسر قرآن ہے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، سمجھ گئے؟ عبداللہ بن عباس کے متعلق حضور نے دعا کی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم دے، قرآن کا علم دے۔ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر ہوئے۔ اور حضرت علی کے بارے میں تو حدیث ہی ہے، صحیح حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا حضور نے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔
اور اس کا اثر یہ ہوا، خود انہوں نے کہا، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو قرآن کی صرف ایک سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے، اگر کتابی شکل دی جائے تو۔ یہ ہے مولا کائنات کی شخصیت۔ اور حضرت مولا علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے، جلو گے تو حدیث اور قرآن اور شریعت ہم جلیں، آپ کوئی بھی جلے، منافق کہلائیں گے ہم، اور محبت کریں گے تو مومن کامل کہلائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے نفرت و عداوت و بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آج کے ماحول کا جائزہ لو، اور کسی کے ایمان، کسی کے نفاق کو سمجھنا ہو تو علی کا نام لے لو، ماتھے پر بل آ جائے سمجھ جاؤ کہ داڑھی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کرتا کیوں نہ ہو، نمازی ہے، مگر علی کا نام جیسے جل رہا ہے تو منافق ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے مسلم شریف کی۔ اور طبیعت باغ ہو جائے تو وہ مومن ہے۔ تو علی کی شخصیت۔ ایسے ہی عبداللہ بن عباس کے بارے میں فرمایا حضور نے، یا اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا، قرآن کا علم دے۔ ان کی تفسیر ہے کہ رطب و یابس سے مراد، الرطب تر سے مراد الماء پانی ہے، والیابس اور یابس سوکھی چیز سے مراد البادیہ ہے، گاؤں دیہات یہ ہے۔ وقال عطا، حضرت عطا نے کہا کہ یہاں رطب و یابس جو قرآن نے کہا ہے تو مراد کلام الہی یہاں پہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اگے تو تر ہوئی، اور ہر وہ چیز جو نہ اگے تو خشک ہوئی، مراد ہے۔ اور ایک تفسیر ہے، کہا گیا ہے کہ تر سے مراد جس کے اندر نمو ہے، حیات ہے، تو جاندار چیز ہوئی، اور یابس سوکھی سے مراد میت ہے، مردے ہیں، وہ خواہ مردے انسان کے ہوں یا حیوان کے ہوں یا کسی مخلوق کے ہوں، سب اللہ جانتا ہے۔ وقیلہ کہا گیا ہے وہ عبارت عن کل شیء، ہر چیز مراد ہے۔ جب خشک و تر کہہ دیا، سوکھی چیز اور تر چیز کہہ دیا تو ساری چیزیں مراد ہو گئیں، الا فی کتاب مبین، مگر کیا یہ سب ساری چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔ کتاب مبین کیا ہے؟ یعنی ان الکل مکتوب فی اللوح المحفوظ، ساری چیزیں، تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں۔